دھیان سے سنیے، روزانہ اس پر عمل کریں تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ گھر میں بہت برکت ہوگی۔ رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، کبھی بھی گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اب حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مرض الوفات میں انتقال سے پہلے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا کوئی میں ڈاکٹر نہ لاؤں آپ کے لیے، کوئی حکیم نہ لاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے بیمار کیا ہے اور اللہ ہی مجھے شفا دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے عطیہ مقرر نہ کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مؤمنانہ جواب دیا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت تھیں، آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فاقے کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو میری لڑکیوں پر فاقے کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے مجھے عطیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھ کے سو جاتی ہیں۔ میری بچیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ حدیث بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 26 پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ 772 پر ہے۔ وہاں نہ پہنچ سکو تو یہاں دیکھ لو، یہاں نہ پہنچ سکو تو وہاں دیکھ لو۔ بس نصیحت یہ ہے اپنی بچیوں کی، اپنے لڑکوں کی یہ عادت ڈالیے کہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کریں۔ جہاں سورج غروب ہوا گھر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آفس میں پڑھ لیجئے۔ آپ آفس میں بیٹھے ہیں آفس میں پڑھ لیجئے، سفر میں پڑھ لیجئے۔ اسی لیے میں نے 26 صورتوں کے اندر یہ سورہ واقعہ بھی الگ سے لکھ دی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ترجمہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بہت آسان ترجمہ نہیں کی ہے۔ اس لیے یہ عادت ڈالیے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے، اپنی بچیوں کو نصیحت کیجیے۔ انشاءاللہ گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ سورہ واقعہ قرآن شریف کی 27 پارے کے اندر ہے، سورہ رحمان کے بعد ہے، اور ہماری قرآن شریف میں تو وہاں مل جائے گا، اور ہماری 26 صورتوں میں ہم نے الگ سے بھی لکھ دیا ہے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا